آج دنیا بھر میں اس بات پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان کی طرح تعلیم کا حصول بھی بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے، مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ دوسرے بنیادی انسانی حقوق کی طرح تعلیم بھی دنیا میں سب کو میسر نہیں ہے، اور خاص طور پر غیر ترقی یافتہ ممالک کی اکثریت اس بنیادی حق سے محروم ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان جیسے غیر ترقی یافتہ ملکوں کے وہ لوگ یقیناً امتیازی حیثیت رکھتے ہیں جو اپنے معاشروں میں تعلیم کو ہوا اور دھوپ کی طرح سب تک پہنچانے میں اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ انہی غیر معمولی لوگوں میں کراچی کی ایک پسماندہ بستی اعظم ٹاؤن میں وہاں کے غریب اور نادار بچوں کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے بچوں کے برابر لانے کی جدوجہد میں مصروف محترمہ کشور عزیز کا شمار بھی ہوتا ہے۔ جنہوں نے سن 2000 میں اس آبادی میں چھائے ہوئے جہالت کے اندھیروں میں رہنما پبلک اسکول کے نام سے ایک ایسا دیا روشن کیا جس کی روشنی آج نہ صرف اعظم ٹاؤن میں اجالا بکھیر رہی ہے بلکہ ہمارے سارے وطن کی فضاؤں کو علم کے نور سے جگمگانے کی طرف گامزن ہے۔ رہنما پبلک اسکول ہم نے ایئر 2000 میں شروع کیا۔ ہم 3 بہنیں اور ایک ہماری کزن ہے رقیہ آپا، ہم نے مل کے شروع کیا تھا بہت ہی چھوٹے اسکیل پر، جس میں صرف 50 بچے تھے، اور کیا تھا اعظم بستی کے غریب بچوں کے لیے جنہیں ہم دیکھتے تھے سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہوئے۔ اب وہ لوگوں نے جب سنا، انہوں نے اس قدر ہمارے ہر طرف سے مدد آئی کہ وہ بڑھتے بڑھتے اب ہمارے پاس پراپر اسکول بلڈنگ ہے اور 220 بچے پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ رہنما پبلک اسکول میں نرسری کلاس سے میٹرک تک تعلیم دی جا رہی ہے۔ خوبصورت پھولوں کی طرح تر و تازہ بچوں کو آگہی اور علم کی خوشبو سے معطر کرنے میں مصروف اساتذہ صرف تنخواہ دار ملازمین کی حیثیت سے وقت نہیں گزار رہے بلکہ اپنے کام کے ساتھ وابستگی کے ذریعے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تعلیم دینے کا عمل ان کے لیے ایک طرز زندگی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے یہ کہا کہ رقیہ آپا اب آپ اس اسکول کو دیکھ لیں، تو 2001 سے میں اس اسکول کے ساتھ ہوں۔ پہلے یہ امیر خسرو روڈ پہ تھا، پھر ہم اس کو اعظم بستی میں لے کے آئے کیونکہ یہاں کے بچوں کو زیادہ ضرورت تھی۔ پھر ایک اسکول سے پھر ہمیں دوسری بلڈنگ بہت ہم نے ڈھونڈ کر کے یہ والی بلڈنگ لی جس میں زیادہ کیپیسٹی تھی۔ تب سے ہمارا یہ اسکول جو ہے، اس وقت تو یہ کلاس 5 تک تھا لیکن اب ماشاءاللہ کرتے کرتے ہم نے اس کو 8 تک کر لیا ہے، اور امید یہ ہے کہ ہم اس کو میٹرک تک لے جائیں گے۔ یہاں بچوں کو تعلیم کی ابتدائی علامتوں کی پہچان سے آغاز کروا کر جدید ترین ٹیکنالوجی یعنی لیپ ٹاپ کمپیوٹرز کی مدد سے ایک روشن مستقبل کی دہلیز تک پہنچانے کے تمام مرحلوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری ایک امریکہ میں پیٹرن ہے طلعت خان، جب انہوں نے اسکول کے بارے میں سنا، پہلے تو انہوں نے ہمیں ڈونیشنز بھیجنا شروع کیے، اس کے بعد وہ خود OLPC کی والنٹیئر ہیں 1 لیپ ٹاپ پر چائلڈ آرگنائزیشن کے، جو MIT یونیورسٹی کے پروفیسر نیگروپونٹے نے شروع کیا، اور ان کی یہ ویژن تھا کہ دنیا کے جو غریب بچے ہیں ان کو وہی سہولتیں ملنا چاہیے جو امیر بچوں کو ملتی ہیں، اور ان کا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ریز کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہم استعمال کریں۔ میں OLPC کی والنٹیئر ہوں اور رہنما پبلک اسکول کی اسپانسر بھی ہوں۔ رہنما پبلک اسکول کو اسسٹ کرنے کے لیے میں نے OLPC کے 10 فری کمپیوٹرز فراہم کرنے کی کوشش کی، اور آج ماشاءاللہ رہنما کے پاس 150 OLPC
لیپ ٹاپس موجود ہیں اور ہر بچے کو, ہر ایلیجبل چائلڈ کو ہم نے ایک لیپ ٹاپ فراہم کیا ہے. جو بچے ہیں وہ کافی ایکسائٹیڈ ہیں. جب انہیں ہم نے فرسٹ ٹائم لیپ ٹاپ دیا تو وہ بہت زیادہ مطلب ایکسائٹیڈ تھے, کہ بہت خوش تھے کہ انہیں بھی یہ سب چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں جو وہ ارد گرد بچوں کو دیکھتے تھے کرتے ہوئے. وہ اپنے سے جو ارد گرد ماحول میں جو بچے لیپ ٹاپس پہ یا پی سی پہ کام کر رہے ہوتے تھے, ان لوگوں کو جب دیکھ رہے ہوتے تھے, وہ شاید ہمارے بچے بھی یہ فیل کرتے ہوں گے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. اور آج جب ہم ان کو یہ دے رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ خوش ہیں اور یہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. بچے کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہوتا ہے تو اس بچے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح سے ایجوکیشن کو حاصل کرے, کیونکہ کمپیوٹر میں نہ صرف ایک انسان کی نالج ہے بلکہ پوری گلوبل نالج کمپیوٹر میں موجود ہے. ہر طرف سے بچوں کو ریسورسز مل سکتے ہیں, ہر طرف سے بچوں کو نالج مل سکتی ہے. لہٰذا جب کمپیوٹر سے نالج حاصل ہوتی ہے تو وہ گلوبل نالج ہوتی ہے. آپ کو نیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ریڈیس میں ہیں ود ان 2 miles آف ایچ ادر, یو کین پٹ آن دا چیٹ اینڈ آپ ایک دوسرے سے چیٹ کر سکتے ہیں. یہ اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ غریب بچے کہاں سے انٹرنیٹ افورڈ کر سکتے ہیں, کہاں سے یہ لوگ چیٹ کر سکتے ہیں. ہر بچہ ایک دوسرے سے بچے سے بات کر سکتا ہے, اپنی تصویریں کھینچ سکتا ہے اور تصویریں بھیج سکتا ہے. اس کے پاس اب کیمرہ بھی ہو گیا, اس کے پاس ایک طریقہ بھی ہو گیا. ہی کین ایون کمیونیکیٹ ٹو دا ٹیچر. رہنما پبلک اسکول کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کا کام پاکستان کے معروف آج ٹی وی چینل کی آئی ٹی ٹیم نے سر انجام دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ تعلیم کی اہمیت کا احساس اجاگر کرنے میں ہمارا میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے. بس یہ 10 لیپ ٹاپس آئے تو ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ان سے کہاں سے شروع کیا جائے اور کس طرح ان کو آگے لیا جائے. اس میں آج کی جو ٹیکنیکل ٹیم تھی, دے اسٹیپڈ فارورڈ اور انہوں نے ہمیں سمجھایا, پہلے خود اسٹڈی کیا پھر ہمیں سمجھایا کہ ان کا پاور کیا ہے اور کس طرح ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں سپورٹ سسٹم, نیٹ ورکس کیا کیا چاہیے ہوگا. تھینکس ٹو آج ٹیم, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. سرور آن کیا, ہمارے اسکول میں سرور سسٹم کیا, بغیر سرور کے اس میں سسٹم نہیں ہو رہا تھا. اور بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہم بچوں کو کروا رہے ہیں, اس میں سب سے بڑا ہاتھ آج ٹیم کا ہے. جو سہولت میں نے رہنما پبلک اسکول کو فراہم کی, وہی سہولت میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کے دوسرے ایجوکیٹرز کو, پاکستان کے دوسرے اسکولوں کو حاصل ہو. محترمہ کشور عزیز نے جو سفر تنہا شروع کیا تھا, آج اس کی سنگلاخ مسافتوں میں محترمہ ہما پاشا اور محترمہ ہما بشیر بھی ان کی شریک سفر ہیں. رہنما پبلک اسکول کی عمارت اور اس کے اندر جاری تعلیمی سرگرمیوں کو دیکھ کر علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی.